أما بعد، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بها فعملها كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بها فعلمها كتب الله سيئة واحدة. أخرجه بخاری ومسلم في صحيحيهما. اللہ رب العالمین ایسی ذات ہیں جو اپنے بندے کے عمل کی قدر و منزلت جاننے والے ہیں. آج ہماری زبانوں پر ایک محاورہ بڑا عام ہے کہ جی نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا. یہ جملہ بڑا ہی غلط جملہ ہے. حالات کتنے ہی برے اور بدتر کیوں نہ ہو جائیں، حالات کتنے ہی خراب سے خراب تر کیوں نہ ہو جائیں، مومن نیکی کرنا نہیں چھوڑ سکتا. اور آج ہی میں ایک روایت پڑھ رہا تھا جسے شیخ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں نقل کیا ہے اور حسن کہا ہے. وہ روایت کے اندر جو جملے آئے، یقین کیجئے اس روایت کو پڑھنے کے بعد دل سے دعا نکلی کہ اللہ یہ وقت آنے سے پہلے پہلے اپنے پاس بلا لینا. اور وہ وقت کیا ہوگا کہ قیامت سے پہلے ایسا زمانہ آئے گا کہ قرآن کریم کے حرف مٹ جائیں گے. یہ قرآن جو ہمارے سامنے مصاحف کی شکل میں موجود ہیں، اربوں کی تعداد میں دنیا میں چھپا ہوا موجود ہے، اس کے حروف مٹ جائیں گے، علم ختم ہو جائے گا، کوئی عمل کرنے والا نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ لوگ کہیں گے ہم اپنے آباء و اجداد سے سنا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کوئی چیز ہوا کرتی تھی. وہ لا الہ الا اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتے ہوں گے. انہیں نماز کا بھی پتہ نہیں ہوگا، روزے کا بھی پتہ نہیں ہوگا، زکوٰۃ کا بھی پتہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر، کیسا زمانہ ہوگا. اور وہ لوگ مسلمان بھی ہوں گے، لا الہ الا اللہ کے علاوہ کچھ نہیں جانتے ہوں گے. تو جس صحابی نے یہ روایت بیان کی تو شاگرد نے آگے سے کہا، انہوں نے کہا استاد جی یہ لوگ پھر جنت میں کیسے جائیں گے؟ جب عمل نہیں کریں گے تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو صحابی نے غصے کے ساتھ ان سے اپنے چہرے کو پھیر لیا. 3 مرتبہ شاگرد نے سوال کیا کہ استاد محترم مجھے بات سمجھائیے، جب لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے عمل نہیں کریں گے جنت میں کیسے جائیں گے؟ وہ فرمانے لگے کہ جب ان کے پاس علم ہی نہیں ہوگا سرے سے تو صرف وہ لا الہ الا اللہ کو ماننے والے ہوں گے، اللہ ان کے صرف اتنے عمل کی وجہ سے بھی ان کو جہنم سے آزاد کر دے گا. کیا پتہ چلا؟ جس قدر جس کے پاس علم ہے اس کو اس قدر عمل کرنا پڑے گا. اور میرا اللہ اپنے بندے کے عمل کی جتنی قدر کرنے والا ہے، دنیا میں کوئی اس کے عمل کی قدر کرنے والا نہیں. اگر آپ لوگوں کے لیے نیکی کرتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں، تو پھر تو نیکی کا کوئی زمانہ نہیں ہے. چھوڑ دیجئے نیکی کرنا. ساری دنیا چور ڈاکے ظلم زیادتیاں بدماشیاں کر رہی ہے، آپ بھی کیجئے. لیکن اگر ہم جانتے ہیں کہ نیکی ہم نے اللہ کے لیے کرنی ہے، اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے، اپنی آخرت کے لیے کرنی ہے، پھر سامنے والا وہ حابیل اور قابیل کا واقعہ تو آپ نے سن ہی رکھا ہے نا. ایک بھائی دوسرے کو قتل کرنا چاہتا ہے، وہ جانتا ہے یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، تو دوسرا کیا کہتا ہے؟ میرے بھائی مجھے قتل کر کے تجھے کیا ملے گا؟
لیکن اگر قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے اور میں بھی بدلے میں تجھے قتل کرنے کی کوشش کروں، میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں تو مجھے قتل کر دے گا، میرے سارے گناہ تیرے سر پہ پڑ جائیں گے، میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ یہ ہے معیار، یہ ہے مومن کے دل میں جب اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت ہو۔ آپ جب اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں، اپنے خالق و مالک کا عمل سمجھ کے عمل کرتے ہیں، تو یاد رکھیے مد مقابل کون ہے، آپ کو اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابی نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں رشتہ داروں سے تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بڑی زیادتیاں کرتے ہیں، میرے ساتھ وہ تعلق توڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا دوبارہ بتا تو نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول، میں ان سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ بناؤں، لیکن وہ بدلے میں جان بوجھ کے مجھ سے تعلق خراب کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول نے جو تو کہہ رہا ہے اگر یہ سچ ہے تو اللہ کی قسم تو نے ان کے منہ کو مٹی کے ساتھ بھر دیا ہے، یعنی ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا ہے۔ اس سے بڑی اللہ کے ہاں رسوائی کیا کہ تو نے اللہ کے لیے ان کے ساتھ ہر تعلق کو جوڑنے کی کوشش کی، انہوں نے تجھ سے توڑ دیا، تو کامیاب ہے، وہ اللہ کے ہاں ناکام اور نامراد ہو گئے ہیں۔ السلام۔ تو پہلی بات، نیکی صرف اللہ کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ بندے کے عمل کی قدر کرنے والا وہ صرف اللہ ہے۔ جب مسلمانوں نے مدینہ منورہ جانے کے بعد 16 مہینے کے بعد قبلہ تحویل ہوا تو منافقین اور یہودیوں نے کیا کہا کہ پہلے محمد ان کو 14 سال 14.5 سال مکے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھاتے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھاتے رہے ہیں، اب مکہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھائیں گے، لہذا ان کی پہلی ساری ضائع ہو گئی ہیں۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا اور کیا کہا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے اعمال کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ جو بھی تم نے اللہ کے لیے عمل کیا ہے، اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا بیت المقدس کی طرف منہ کرو، تم نے اللہ کا حکم مانا، اللہ نے آج تمہیں حکم دیا ہے کہ بیت المقدس سے اپنے آپ کو بیت اللہ کی طرف پھیر لو، تم نے اب بھی اللہ کا حکم مانا ہے، وہ بھی اللہ کا حکم تھا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور اللہ تمہارے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تمہارے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا بلکہ اپنے بندوں کے اعمال کی قدر کرنے والا ہے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس حدیث کے اندر بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کے عمل کی کتنی قدر کرتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کیسی حدیث ہے یہ؟ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ مجھے میرے رب نے یہ بات بتائی ہے، فیما یرویہ ربہ سبحانہ وتعالی۔ ویسے حدیث کیا ہوتی ہے؟ عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول نے ایسے کہا، آپ ایسے کرتے تھے۔ لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہیں جب اللہ کے رسول آگے سے کہتے ہیں کہ فیما یرویہ تبارک و تعالی، فیما یرویہ عن ربہ تبارک و تعالی، کہ مجھے میرے رب نے یہ بات بتائی ہے، آپ اس بات کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک نقطہ یاد رکھیے، حدیث قدسی میں اور قرآن میں یہ فرق ہے کہ قرآن بھی تو اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کا کلام ہے، تو حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہے۔ تو دو فرق یاد رکھنے ہیں آپ نے، دو فرق۔ نمبر ایک، قرآن کریم کی تلاوت عبادت ہے، اس کو عبادت سمجھ کے پڑھا جاتا ہے، اسی طرح نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے۔ ہم حدیث کی تلاوت قرآن مجید کی نماز، حدیث کی تلاوت قرآن مجید کی طرح نماز میں نہیں کر سکتے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو قرآن کے ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں، ایسا کوئی حکم حدیث کے لیے نہیں آیا۔ حدیث ایک علم ہے جس کے سیکھنے کا، پڑھنے لکھنے کا، سیکھنے سکھانے کا ثواب اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جس طرح قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں نص آئی ہے کہ ایک ایک حرف کے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، ایسی کوئی بات حدیث کے بارے نہیں آئی۔ ایک فرق۔ دوسرا فرق، قرآن مجید کا سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی الفاظ بھی، کلام بھی، مفہوم بھی، معنی بھی، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔
یعنی ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سب کچھ اسی طرح اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کا کلام ہے جو ہم تلاوت کر رہے ہیں. لیکن حدیث قدسی میں ایسا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ حدیث قدسی اس کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، لیکن ان الفاظ کو بیان کرنے کے لیے جو مفہوم ہے وہ مفہوم اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کو ملتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ موضوع اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اس موضوع کو بیان کرنے کے جو الفاظ ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتے، وہ رسول اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ فرق ہے حدیث قدسی میں اور قرآن میں. تو حدیث قدسی ہے یہ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے یہ بات بیان کی ہے، میں اپنے رب کی بات تمہیں سنا رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ذرا توجہ سے حدیث سنیے گا. اس کا ترجمہ ہی اتنا پیارا ہے کہ اگر کوئی انسان مومن سمجھنے والا ہو، اللہ کی رحمتوں پہ عشش کر اٹھے. اس کی رحمتوں کا تو کوئی ٹھکانہ ہے ہی نہیں، کوئی کنارہ ہے ہی نہیں. لیکن پھر بھی یہ حدیث ذرا دیکھیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ کتب الحسنات والسیئات. لوگو، اللہ نیکیاں بھی لکھتا ہے، برائیاں بھی لکھتا ہے. یہ نیکیوں کے رجسٹر، یہ پلندے تیار ہو رہے ہیں، یہ برائیوں کا پلندہ تیار ہو رہا ہے. کرامن کاتبین، ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. زبان سے ایک جملہ نکلا، ایک بات نکلی، اور ہم اپنی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے. بعض دفعہ تو ہم اتنے اکڑ جاتے ہیں اور بگڑ جاتے ہیں اور تکبر میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں میں بات کرنے لگا ہوں، کوئی بات کر کے تو دیکھے. جیسے وہ سمجھتا ہے کہ میری بات کی کوئی بات کرنے والا نہیں، میری بات کا کوئی مواخذہ کرنے والا نہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. منہ سے وہ ایک لفظ بھی پھینکتا ہے، یہ اللہ کے فرشتے، یہ نگران، یہ محاسب، یہ نوٹ کرنے والے اس کے ان کلمات کو نوٹ کر لیتے ہیں، اس کے ان کلمات کو فوراً نوٹ کر لیتے ہیں. ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے. اور قیامت کا دن اللہ حکم دیں گے، یہ ہے تیری پوری زندگی کی کتاب، یہ اتنی شفاف بہترین ہے، اس کے اندر 1% بھی کوئی ذرہ ہیرا پھیری اور کمی بیشی نہیں. یہ اتنی شفاف اور بہترین ہے کہ تو اپنا فیصلہ خود کر سکے گا کہ میرے اعمال مجھے جنت میں لے جانے والے ہیں کہ میرے اعمال مجھے جہنم میں لے جانے والے ہیں. اللہ ہمیں جہنمیوں والے اعمال سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت کے قریب سے قریب تر کر دے. تو فرمایا ان اللہ کتب الحسنات والسیئات. اللہ نیکیاں بھی لکھواتے ہیں، لکھتے ہیں، برائیاں بھی لکھتے ہیں. ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا. لیکن نیکی کی اللہ کے ہاں قدر کتنی ہے. ثم بین ذلک، پھر اللہ کے رسول نے اس بات کو کھول کے بیان کیا. فرمایا فمن ہم بحسنۃ، ذرا غور کیجئے گا، فمن ہم بحسنۃ، نیکی کا ارادہ کیا پختہ دل سے. یاد ایک حدیث ہم نے پچھلے درس میں، اس سے پچھلے میں ڈسکس کی تھی. کون سی حدیث تھی بھلا؟ 4 طرح کے لوگوں کے بارے میں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ دنیا 4 طرح کے لوگوں کی ہے. ایک وہ جس کو مال بھی دیا، علم بھی دیا، علم بھی پھیلا رہا ہے، مال بھی خرچ کر رہا ہے. ایک کو وہ ہے جس کو اللہ نے صرف علم دیا، مال نہیں دیا، لیکن نیت خالص ہے. اللہ کے ہاں دونوں اجر میں برابر ہیں، کیونکہ اس کی نیت خالص ہے. اللہ اس کو اس کی نیت کی وجہ سے وہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، جتنا اجر و ثواب اللہ اسے عطا فرمائیں گے جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے نیکیاں اکٹھی کر رہا ہے. اتنا اللہ کی رحمت اور اس کی مہربانیاں. فرمایا من ہم بحسنہ، نیکی کا ارادہ کیا، فلم یعملھا، لیکن موقع ہی نہیں مل سکا نیکی کرنے کا. ارادہ کیا ہوا ہے اللہ تو مجھے آج پیسے دے، میں 50% تیرے راستے میں خرچ کر دوں گا، نہیں ملے اللہ کی طرف سے. لیکن اس کی نیکی، اس کا ارادہ خالص تھا، اس کی نیکی میں کوئی شک شبہ نہیں تھا. اللہ دل کی باتیں جانتے ہیں. آگے میں تفسیر میں ایک روایت اور بیان کروں گا. تو اللہ فرماتے ہیں کتب اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، صرف دل کے ارادے کی وجہ سے اللہ اس بندے کے لیے اپنی رحمت کے ساتھ ایک کامل مکمل نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. صرف ارادہ. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے اپنے رسول کو
وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. میرے رسول ہرگز آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کہنی کہ میں یہ کام کل کروں گا، ساتھ کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ. ایمانداری سے بتائیں اب ہمارے ہاں کیا معیار ہے کہ جس بندے کو آپ انشاءاللہ کہہ کے کسی چیز کی بات کریں، کمٹمنٹ کریں، موعد دیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے گا کیا کہتے ہیں کہ اس بندے نے یہ کام نہیں کرنا. آپ نے کس کی ذات کا نام استعمال کیا ہے؟ اللہ کا. جبکہ اصل فطور کہاں تھا؟ یہاں پہ. آپ کے دل کے اندر اس چیز کے بارے میں نیت تھی، اور آپ کی نیت میں فطور تھا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، اور اس کے نہ کرنے کا مدعا کس پہ ڈالنے کی کوشش کی؟ اللہ پہ. جبکہ اللہ کے ہاں ایسا کچھ نہیں تھا. تو نیت کرتا، اللہ کی قسم تیرا رب وہاں سے تیری مدد کرتا جہاں تیرے وہم و گمان بنا ہوتا. لیکن وہاں اگر تیرے رب نے تجھے نہیں دیا لیکن تیری نیت میں اخلاص تھا، اور وہ تیری نیتوں کو بھی جانتا ہے، وہ اتنا مہربان ہے کہ وہ تیرے نامہ اعمال میں ایک کامل نیکی لکھوا دے گا کہ میرے بندے نے اس کا ارادہ کیا تھا، یہ اپنے ارادے میں سچا تھا، میں اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہوں. یہ ہے پہلا بندہ. دوسرا بندہ، ایک بندے نے نیکی کا ارادہ کیا، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اللہ نے توفیق دی، وہ نیکی کر لی، اس نے وہ نیکی کر لی. كتب اللہ عنده 10 حسنات الى 700 اضعافا كثيرا، اللہ اس کے لیے اپنے نامہ اعمال میں اس کے لیے کیا لکھ دیں گے؟ ایک نیکی کر دی اس نے، فرمایا 10 نیکیوں سے لے کے 700 گنا تک، اور اس سے بھی زیادہ اللہ اس کے لیے اپنے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے. 10 سے لے کے 700 گنا تک، پرسنٹ نہیں، گنا. پرسنٹ اور چیز ہوتی ہے، گنا اور چیز ہوتی ہے. 700 گنا تک فرمایا، اس سے بھی زیادہ اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا. اور قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو ہم 10 گنا عطا فرمائیں گے. اور دوسری جگہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ میں اللہ کی مرضی ہے، جس کے لیے جتنا چاہوں بڑھا چڑھا کے اسے عطا فرماؤں. اور نیکی کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ جو تم میرے رستے میں خرچ کرتے ہو، نیکیاں کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں گویا کیسے ہے جیسے میں تم سے قرض لے رہا ہوں، تم مجھے قرض دے رہے ہو، اور پھر میں کیا کرتا ہوں؟ میں اس کو بڑھا چڑھا کے تمہیں واپس کرتا ہوں. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگلی جگہ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہاری کوئی نیکی ہے تو یاد رکھو اللہ اس کو بڑھانے چڑھانے والا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، جو لوگ اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں، فرمایا ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے. کھجور کا درخت لگانے کے لیے 2 4 10 ٹن کھجوریں چاہیے. کتنی کھجوریں چاہیے؟ ایک کھجور. حبہ، گندم کا پودا لگانے کے لیے کتنے دانے چاہیے؟ ایک دانہ. تو اللہ فرماتے ہیں یہ نیکی کرنا، اللہ کے رستے میں خرچ کرنا، اس کی مثال کیسے؟ کمثل حبہ، ایک دانے کی طرح ہے. انبتت 7 سنابل، اور پھر ایک پودا جب اگتا ہے، اور ہم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک ایک پودے پہ کتنے وہ ڈالیاں اور شاخیں نکلتی ہیں. کم از کم قرآن کہتا ہے 7 سنابل، 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ایک ایک بالی کے اندر کم از کم کتنے دانے ہیں؟ 100 دانہ. کھجور کا درخت ایک گٹھلی لگتی ہے، اور جب وہ بڑا ہو کے پھل دیتا ہے تو کتنا دیتا ہے؟ ایک صحت مند کھجور کا پھل جانتے ہیں کتنا ہوتا ہے؟ جو ایک صحت مند کھجور ہے اس سے کم از کم 300 سے 400 کلو تک پھل اترتا ہے. 300 سے 400 کلو تک، آدھا ٹن کے قریب پھل اترتا ہے، 3 ٹن کے قریب پھل اترتا ہے. اور کہاں سے سلسلہ چلا تھا؟ کمثل حبہ، ایک دانے سے. یہ ہے نیکی، یہ ہے اللہ کے ہاں نیکی کا معیار. اور انسان کے نیکی میں جتنا اخلاص ہوگا وہ اللہ کے ہاں اتنی بڑی ہوگی. جیسا کہ صحیح البخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا،
ایک بندہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اور اس کے ساتھ کیا ہوں گے؟ نیکیاں ہوں گی کامثلۃ الجبال، پہاڑوں کی طرح۔ وہ پوچھے گا اللہ میں اپنی نیکیوں کو جانتا ہوں، کیونکہ وہاں نیکیاں واضح ہوں گی، ہر کوئی سب کچھ جان لے گا کیا کر کے آیا ہوں۔ وہ کہے گا اللہ میں اپنی نیکیوں کو جانتا ہوں، لیکن یہ میرے نامہ اعمال میں اور میرے کھاتے میں نیکیاں، میں نے تو کوئی ایسی نیکی کی نہیں ہے۔ اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ میرے بندے تجھے یاد ہے کہ تو نے کھجور کا ایک ٹکڑا میرے رستے میں خرچ کیا تھا، کھجور کا ایک ٹکڑا، پوری کھجور بھی نہیں۔ اور پوری جہنم کی قیمت اللہ کے رسول نے بیان کی تو کیا فرمایا؟ پوری جہنم کی قیمت یعنی بچنے کی قیمت، فرمایا اتقوا النار ولو بشق التمرہ، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، کوئی بڑی چوڑی قیمت دینے کی ضرورت نہیں، صرف کھجور کا ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اس کی وجہ سے اللہ تمہیں جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اللہ کہیں گے بتاؤ یاد ہے؟ کہے گا اللہ یاد ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ تم نیکیاں جو کرتے ہو یہ سیدھی اللہ کے داہنے ہاتھ میں جاتی ہیں، جو اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرتے ہو یہ سیدھی اللہ کے داہنے ہاتھ میں جاتی ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العالمین اس نیکی کو پرورش کرتے ہیں، پالتے ہیں، جس طرح تم اپنے چھوٹے سے نومولود بچے کو پالتے ہو۔ ماں جس طرح محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، باپ جس طرح اپنی شفقت پدری دکھا دکھا کے اس بچے کی پرورش اور پیدائش کرتے ہیں دونوں مل کے، فرمایا اس طرح اللہ رب العالمین اس نیکی کی پرورش کرتے ہیں۔ اور آج وہ کھجور کا ٹکڑا جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا، یہ پہاڑ کی طرح اللہ نے تیرے نام اعمال میں شامل کر دیا ہے۔ ایک نیکی کی اللہ کے ہاں اتنی قدر و منزلت ہے۔ یہ تو پھر کھجور ہے۔ وہ بنی اسرائیل کی فحاشہ عورت کے بارے میں صحیح بخاری میں کیا روایت ہے؟ اس نے ایک کتے کو بلبلاتے ہوئے دیکھا، اس فحاشہ عورت نے کتے کو کنویں سے پانی نکال کے پلایا، اور بہت کو لمبا چوڑا پانی نہیں پلایا تھا، صرف وہ اتنا سا پانی نکال سکی کہ کنویں کے باہر ریت گیلی ہو گئی اور کتے نے اس کے اوپر زبان مار مار کے اپنی پیاس بجھا لی۔ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیا۔ میرا اللہ اپنے بندے کے اخلاص کو دیکھنے والا ہے۔ جنگ تبوک کا موقع تھا، اور جنگ تبوک ہم جانتے ہیں یہ وہ جنگ تھی جس کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے، کہ تنگی کا زمانہ تھا اور تنگی کی جنگ تھی، کہ مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا، کیونکہ مدینہ کے لوگوں کا دار و مدار وہ کھجور کی فصل پہ ہوتا تھا، اور کھجور کی فصل تیار ہونے کے قریب تھی، اور اللہ کے رسول نے نقارہ جنگ بجا دیا کہ بھئی آؤ تبوک جنگ کے لیے جانا ہے، رومیوں سے لڑنے کے لیے۔ اللہ اکبر! آج یہاں پر اللہ کے نام سے کوئی سوال کرے، لوگوں کے پاس ہزاروں لاکھوں ہوں، دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اور وہاں حالت یہ تھی کہ ایک صحابی گھر کے کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ بیوی پوچھتی اللہ والے کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے والے نے جو بات کہی وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ والی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے رسول نے جنگ کا اعلان کیا ہے، اور آپ نے اعلان کیا ہے کہ صحابہ جنگ کے لیے چندہ دو، مجھے اس بات کی تکلیف ہے کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا اعلان میرے کانوں میں پڑ چکا ہے، اور میرے نفس میں تنگی آ رہی ہے کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں۔ ہمت کی، کوشش کی، ایک یہودی کے ساتھ ڈیل کی کہ پوری رات باغ کو پانی لگانا ہے، بدلے میں کیا ملے گا؟ 2 صاع کھجوریں، 5 کلو کھجوریں سمجھ لیں، 2 صاع کھجوریں، گھر کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ وہ صحابی نے کیا کیا؟ 1 صاع کھجوریں گھر میں چھوڑیں کہ چلو کو بیوی بچے کھا لیں گے، میں کھا لوں گا، اور 1 صاع کھجوریں یوں بغل میں دبا کے اور آنکھیں جھکا کے شرمندگی کرتے ہوئے کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن چلو میں یہی دے سکتا ہوں، یہ تو اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کروں۔ جبریل نے آ کے خبر دے دی کہ اللہ کے رسول یہ بندہ جو مال لے کے آ رہا ہے نا، یہ پورا جو ڈھیر پڑا ہے نا، اس ڈھیر سے زیادہ اللہ کے ہاں اس کی 1 صاع کھجوروں کی قدر و منزلت ہے۔ 1 صاع کھجوریں، وہ غلے کا ڈھیر، مال کا ڈھیر، سونے کا ڈھیر، چاندی کا ڈھیر، اللہ کے ہاں ان کی قیمت 1 صاع کھجوروں کی زیادہ ہے۔ وہ سارے ڈھیر کی قیمت اللہ کے ہاں اتنی نہیں جتنی 1 صاع کی قیمت زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے محنت کی تھی، اخلاص تھا، تڑپ تھی اللہ کے لیے۔
اللہ کے رسول اب نظر لگا کے بیٹھے ہیں کہ یہ کب آئے. وہ صحابی بھی چھپتے چھپتے آئے کہ میری نظریں کہیں اللہ کے رسول سے نہ مل جائیں. پوچھیں گے کیا لے کے آئے ہو تو کیا جواب دوں گا کہ اللہ کے رسول ایک ساکھ کھجوریں. اللہ کے رسول نے دیکھ لیا، کہا ادھر آؤ. کہا کیا لے کے آئے ہو؟ جبریل نے تو آگے بتا دیا تھا نا. کہا کیا لے کے آئے ہو؟ رو پڑے. اللہ کے رسول اس کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں، یہ لے آیا ہوں. آپ نے فرمایا تو جانتا ہے کہ تیری ان کھجوروں کی قیمت اللہ کے ہاں کتنی ہے؟ یہ ساری چیزیں جو دیکھ رہا ہے ان کی قیمت اللہ کے ہاں اتنی نہیں جتنی قیمت تیری ایک سا کھجوروں کی اللہ کے ہاں ہے. اور حکم دیا یہ سارے غلے کا جو ڈھیر پڑا ہوا ہے سب سے اوپر اپنی کھجوروں کو رکھو، اپنی کھجوروں کو ان کے اوپر ڈال دو، کیونکہ ان کی قدر و منزلت بھی اللہ کے ہاں بڑی ہے. نیکی کر لی اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ قرآن میں اللہ نے نیکی کی مثال کیا دی کہ نیکی کی مثال ایک دانے کی طرح ہے. میرے بھائیوں، آج کے بعد کبھی یہ جملہ سوچنا بھی نہیں کہ جی اب نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا. ہم نے نیکی اللہ کے لیے کرنی ہے، اور جو اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے سامنے والا دشمن کیوں نہ ہو، ظالم و جاور اور فاسق کیوں نہ ہو، ہم نے نیکی سے اپنے آپ کو نہیں روکنا. اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا. سامنے دشمن ہے اور تم دشمن کو دیکھ کے تمہارے پاس قوت ہے تو تم یہ سوچو کہ میں اب اس کی بالکل پیس کے رکھ دوں اسے. فرمایا نہیں 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 نہیں، کسی کی دشمنی تمہیں اس کام پر نہ ابھارے کہ تم طاقت کا استعمال کرو اور ظلم اور زیادتی کرو. فرمایا نہیں، اعدلوا، تم نے وہاں پر بھی عدل و انصاف کا کام لینا ہے، نیکی کے ساتھ چلنا ہے. جہاں تمہیں نیکی کی توفیق ملے تم نے کر گزرنا ہے. اور آگے دیکھیے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، وَإِنْ هَمَّ سَيِّئَةٍ. یہ تو تھی نیکی کی بات. نیکی کا ارادہ کیا، کر نہیں سکا، کیا ملے گا؟ ایک پوری نیکی کا اجر. اور دوسری طرف نیکی کر لی، کتنا اجر ملے گا؟ کم از کم 10 گنا سے سٹارٹ ہو کے کہاں تک؟ الی 700 ضعف، 700 گنا تک. اور یہاں پر بھی میرے مالک نے بریک نہیں لگائی بلکہ کیا کہا ہے؟ الی اضعافا کثیرہ، اس سے بھی زیادہ عطا کروں گا. زیادہ کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا پھر. اب آئی برائی کی بات. کہا من ہم بسیئہ، گناہ کا ارادہ کیا، فلم یعملھا، لیکن عمل نہیں کیا. فلم یعملھا، گناہ پر عمل نہیں کیا. کتب اللہ حسنۃ کاملہ، اللہ اکبر. گناہ کا ارادہ کیا لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیا. اور دوسری حدیث میں آتا ہے مسند احمد وغیرہ میں کہ فرشتے پوچھتے ہیں اللہ اس نے تو گناہ کا ارادہ کیا تھا، یہ جانتا تھا گناہ ہے، پھر اس کو تو گناہ ملنا چاہیے، کیونکہ اس نے ایسا سوچا بھی کیوں؟ اللہ جواب میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ تم اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو، کیونکہ اس نے گناہ بھی میرے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے. یہ حق رکھتا ہے کہ اسے نیکی دی جائے، اس کو نیکی ملے، کیونکہ اس نے میرے گناہ کی وجہ سے اور میری پکڑ کی وجہ سے اور میرے سزا کی وجہ سے، میرے جہنم کی وجہ سے اس نے گناہ کو چھوڑا ہے. اس کے لیے نیکی اس کی لکھو، یہ نیکی کا حق رکھتا ہے. اتنا مہربان ہے میرا اللہ. ومن ہم بہا، گناہ کا ارادہ کیا، فعملہا، کر بھی لیا. کمزور پڑ جاتا ہے انسان. کتب اللہ سیئۃ واحدہ، یہاں پر اللہ 10 گناہ نہیں دے گا، سیئۃ واحدہ، صرف ایک گناہ. کہا ٹھیک ہے، جتنا جرم اس نے کیا ہے اتنا ہی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو. اور دوسری روایت میں آتا ہے اللہ اس کے لیے بھی فرشتوں کو کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے سے لے کے 6 گھنٹوں تک، من ساعت الی 6 ساعات، حدیث کے لفظ ہیں، ترغیب الترہیب میں روایت ہے اور حسن روایت ہے. 6 گھنٹے تک اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ انتظار کرو، لعلہ ان یتوبہ، شاید کہ توبہ ہی کر لے. اور اگر توبہ کر لے تو پھر اللہ نے قرآن میں کہہ دیا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جس نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا، اعمال صالحہ کیے، کیا ملے گا؟ دنیا کا کوئی نظام ایسا نہیں جو میرے اللہ کا نظام ہے. اور وہ کیا ہے؟
فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ اس کی گناہوں کو بھی، اس کی برائیوں کو بھی نیکیاں بنا کے اس کے نام اعمال میں لکھ دے گا۔ دنیا کا کوئی سسٹم ایسا نہیں ہے، یہ میرے رب کی رحمت کا سسٹم ہے۔ یہاں پر آخر میں دو تین چیزیں، نیکی ضروری نہیں کہ پیسہ خرچ کر کے کی جائے، نیکی ضروری نہیں کہ آپ لمبی چوڑی عبادتیں کریں تو ہی نیکی ہوگی۔ دو چھوٹی چھوٹی مثالیں۔ ایک مثال، اب رستے سے گزر رہے ہیں، رستے کے دو حق اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، زیادہ فرمائے لیکن دو بڑے حق۔ نمبر ایک، غض البصر، اپنی آنکھ کو جھکا کے رکھنا، سامنے سے کوئی برہنہ عورت بھی آ رہی ہو، ہمیں رستے کا حق دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا حکم ہے؟ فرمایا غض البصر، اپنی نظر کو جھکا لو، اللہ اس پہ بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں کیا آتا ہے؟ دوسرا حق رستے کا، کہ رستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے، حتی شوکہ، کانٹا پڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ رستے سے گزر رہا تھا، اس نے رستے میں کانٹا دیکھا، اس نے اٹھا کے سائیڈ پہ کر دیا اور کیا کہا؟ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ کانٹا سائیڈ پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، رستے کو صاف کرنے کی، لوگوں کے لیے محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب العالمین بدلے میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ نے اس بندے کا شکر ادا کیا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ اس بندے سے راضی ہو گیا اور اللہ نے اپنی رحمتیں اس کے اوپر نازل فرما دی۔ ایک کانٹا، رستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہے، فرمایا یہ ایمان کی نشانی ہے کہ اس چیز تکلیف دہ چیز کو اٹھا کے سائیڈ پہ رکھ دو۔ ہم تو رستے بند کرنے والے ہیں، ہم تو لوگوں کے، پڑوسیوں کے، ہمسایوں کے ٹسل کے چکر میں رستے بند کرنے والے ہیں اور ان کو تکلیفیں دینے والے ہیں۔ کبھی بھی ایسا مت بننا۔ دوسرا، زبان سے نیکیاں۔ دو مثالیں بیان کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ہر نماز کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ کتنی مرتبہ؟ الحمدللہ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ اکبر کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ 33 مرتبہ۔ 34 مرتبہ رات کو سوتے ہوئے ہے، 33 مرتبہ نماز کے بعد 33 مرتبہ ہے، 34 مرتبہ رات کو سوتے ہوئے ہے۔ کتنا ہو گیا ٹوٹل؟ 99۔ 33 اور 100ویں مرتبہ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل کتنا ہو گیا؟ صحابہ نے کہا جی 100۔ کہا اللہ کے ہاں نیکی کم از کم کتنی ہے؟ کہا جی 10 گنا۔ فرمایا 10 سے ضرب دو، کتنا ہو گیا؟ کتنا ہو گیا؟ 1000۔ نمازیں کل کتنی ہیں؟ 5۔ فرمایا کتنے پورے دن میں تم نے کتنی نیکیاں کر لیں؟ کہا جی 5000 نیکیاں۔ فرمایا کوئی تم میں سے ہے جو دن میں 5000 گناہ کرتا ہو؟ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور پھر فرمایا دوسری حدیث میں، فرمایا تم میں سے کوئی شخص چاہتا ہے کہ صبح اور شام ایسا عمل کرے جس کے بدلے میں مختصر عمل جس کے ساتھ اللہ تمہیں 1000 نیکی عطا فرما دے؟ صحابہ نے کہا جی کیوں نہیں؟ کہا سبحان اللہ و بحمدی، جس بندے نے 100 مرتبہ یہ جملہ کہا اللہ اس کو 1000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں کیا آتا ہے؟ جس بندے نے اتنا کہا سبحان اللہ و بحمدی 100 مرہ فی یوم و لیلہ، صبح کے وقت اور رات کے وقت، اللہ اس کے اتنے گناہ بھی اگر ہوں کہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، اللہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ اخلاص۔ اللہ کے ہاں یاد رکھیے نیکی لمبی چوڑی بڑی پہاڑوں کے جیسی وہ نیکی نہیں، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم عمل کرو۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ایک رائی کے دانے کے برابر خیر والا معاملہ بھی کرے گا، اللہ اس کی قدر و قیمت جاننے والا ہے۔ اللہ اس کی قدر و قیمت اسے دکھائے گا کہ اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت کتنی ہے۔ اس لیے نیکی چاہے بظاہراً ایک رائی کے برابر کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی ہوتی ہے۔ اس لیے نیکی یہ دیکھیے آپ کس کے لیے کر رہے ہیں، یہ مت دیکھیے کہ نیکی کون سی کر رہے ہیں۔ جس کے ساتھ نیکی کا لفظ لکھا ہوا ہے کہ یہ نیکی ہے، بس یہ دیکھنا ہے کس کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر جواب ہے کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو وہ چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں وہ بہت بڑی ہوگی۔ ایک آخری حدیث بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک عورت تھی، مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی،
رات کی تاریکی میں فوت ہو گئی۔ صحابہ نے اس کے جنازے کے لیے اللہ کے رسول کو آپ کی نیند میں آپ کو بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ کیوں؟ حدیث کے لفظ ہیں کأنہم صغروا امرہا، اس لیے انہوں نے سوچا مسجد کی صفائی کرتی تھی، معمولی سی عورت تھی، کون سی کو بہت بڑا کام کر کے گئی ہے کہ اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں اور ہم آپ کو آدھی رات کو جگائیں جی آئیں آنکھ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ کأنہم صغروا امرہا، اس کے عمل کی وجہ سے کہ یہ بڑا چھوٹا سا عمل کرتی تھی، کون سا ایسا کو بڑا کام تھا، صحابہ نے اس کو جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا۔ 2-3 دن گزرے، وہ عورت نظر نہ آئی تو آپ نے پوچھا، یہ ہوتا لیڈر کہ ایک ایک چیز پہ نظر ہو۔ پوچھا، کہا وہ عورت نظر نہیں آ رہی، کہا جی فوت ہو گئی ہے۔ فوت ہو گئی ہے، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہا جی ہم نے سوچا کہ کوئی معمولی سے کام کرنے والی عورت تھی، ہم نے آپ کو تکلیف دینا، زحمت دینا مناسب نہیں سمجھا۔ ہم جانتے ہیں کہ رسول کا کوئی عمل وحی کے بغیر نہیں ہوتا۔ آسمانوں سے حکم آیا میرے رسول اس کی قبر پہ جاؤ اور جا کے اس کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ جاؤ، جا کے اس کی قبر پر کھڑے ہو کے اللہ کے رسول مجھ سے اس عورت کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ اللہ کے رسول گئے، اس کی دوبارہ نماز جنازہ پڑھائی اللہ کے رسول نے، اور اللہ سے اس کے لیے مدد اور مغفرت مانگی۔ نیکی اتنی جاندار ہوتی ہے، اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت اتنی ہوتی ہے کہ یوشع ابن نون اور موسیٰ علیہ السلام دو اللہ کے نبی، دو سورۃ کہف آج میں آپ نے پڑھی ہے نا، وہ قوم کی جو دیوار بنائی تھی تو کیا کہا تھا؟ 3 نبی، بلکہ یوشع ابن نون، موسیٰ اور خضر، 3 نبی دیوار بنائی تھی تو کیا جواب دیا تھا کہ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا خزانہ دفن ہے۔ کون بچے؟ کان ابوہما صالحا، اور ابھی چھوٹے ہیں لیکن ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ نیکی کی قدر اللہ کے ہاں اتنی ہوتی ہے کہ اللہ اس نیک باپ کی اولاد کے خزانے کی حفاظت کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کے اس بچے کے خزانے کی حفاظت کا بندوبست کر کے آؤ۔ اس سے بڑی کیا مثال دی جا سکتی ہے؟ یاد رکھیں، اس ذات کو دیکھیں جس کے لیے آپ نیکی کرنے والے ہیں، وہ اپنے بندے کی نیکی کو ضائع کرنے والا نہیں، وہ اپنے بندے کی نیکی کی قدر و منزلت جانتا ہے۔ اور جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، اگر آپ دنیا کے لیے نیکیاں کر رہے ہیں تو بھائی جان آج سے بند کر دیں، کیونکہ دنیا نیکی کرنے کے لیے نہیں ہے۔ دنیا کے ساتھ نیکی کرنے کا کوئی تصور مت رکھیں اپنے ذہن میں، کیونکہ آپ کی نیکی کے بدلے میں آپ کے ساتھ نیکی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ اللہ کے لیے کریں گے تو آپ کو کبھی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمیں نیکی سے محبت کرنے والا بنائے، نیکی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے اندر نیکی کی رغبت اور نیکی کا جذبہ پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔